رحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر رياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلوات سب سے پہلے خالق دو جہاں کے دربار میں دعا ہے کہ خالق حسین بے حق حسین اس مجلس حسین میں جس نے جس طرح سے تعاون کیا ہے اس کا قبول فرما اور اس حسینیہ رضا کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا اور عزا خانے عزاداری عزاداروں کی حفاظت فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ راضی بیٹھے ہیں کہ گفتگو کا آغاز کیا آج کا موضوع آپ نوٹ کر لیجئے گا آج کا موضوع ہے مصطفیٰ محبوب کبریا مصطفیٰ محبوب کبریا آج تک اعتراض ہوتے ہیں شیعہ کو تو فضائل علی کے سوا آتا ہی کچھ نہیں یا تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں یا اولاد علی کے فضائل پڑھتے ہیں ان کو رسول سے تو چڑ ہے اگر رسول کی بات کہے تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رسول کو علی سے کم سمجھتے ہیں علی کو فضیلت دیتے ہیں رسول پر میں نے کہا بھائی آ جاؤ پہلے ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں پھر رسالت کا پھر امامت کا باقی رہی بات فضائل علی کی تو یہ تو ہم نے رسول سے سیکھا ہے یہ تو ہم نے رسول سے سیکھا ہے رسول نے فرمایا تھا اور یہ علی ہم نے علی کو لیا ہے رسول سے یہ عطا رسول ہے اگر رسول نہ دیتے تو ہم علی کے فضائل ہی نہیں پڑھتے اور عطا رسول کو قبول نہ کرتے اگر رحمان فرقان میں یہ نہیں کہتا کیا نہیں دیتا یہ جو رسول دے اسے لے آپ کو رسول فخذ ہے یا نہیں اور باقی رسول نے خود طریقہ بھی بتا دیا فرمایا اللہ خزانۃ العلم علی المفتاحها میں علم کا خزانہ ہوں علی اس کی چابی ہے کچھ رسول کو پتا تھا کچھ ناقص عقلیں جنہیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ مقدمے کے لیے ذل مقدمے کے لیے مقدمہ عقل لازم ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑا رستہ ہموار کرنے کے لیے فرمایا کیا فرمایا فمن اراد الخزانۃ اگر کوئی خزانے کا ارادہ کرتا ہے فیات المفتاح تو پھر اسے کس کے پاس آنا پڑے گا میں علماء کا مجمع ہے میں اشارہ دے کے گزرتا جاؤں گا اور آپ کو زیادہ مجھے رحمت دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ بزرگان کا مجمع ہے اور انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیتے جا رہے ہیں کیا کہا رسول نے فرمایا رسول نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو خزانہ علم چاہیے تو پھر اسے مفتاح کے پاس تو آج اس حسینیہ رضا میں رضوی کو ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دینا عزیزو رسول نے فرمایا اگر معرفت محمد چاہتے ہو
پڑے گا، چابی تک آنا پڑے گا۔ رسول نے قیامت تک پیغام دے دیا، بغیر چابی کے خزانے پہ پہنچنا یہ چوروں کا کام ہے، اپنا کام چوروں کا کام ہے۔ اچھا بھائی پانچ، یہ حدیث اب دینیات میں پڑھتے تھے، تھوڑا مطالعہ تھوڑا وسیع ہوا تو پتا چلا کہ 6 حضرت نوح کو بھی شامل کر دیا گیا۔ توجہ ہے بھائی، حضرت نوح کو بھی شامل کر دیا۔ کسی نقطے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پہلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جناب نوح کا ذکر، نوح کا اسم مبارک قرآن میں 33 بار آئے۔ توجہ، کسی جگہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوح کا اسم مبارک قرآن میں 33 بار، جناب ابراہیم کا اسم مبارک قرآن میں 63 بار، جناب موسیٰ کا اسم مبارک قرآن میں 132 سے 33 بار، جناب داؤد کا اسم مبارک قرآن میں 16 بار، جناب عیسیٰ کا اسم مبارک قرآن میں 25 بار۔ آئیں قرآن سے پوچھے مصطفیٰ کا اسم مبارک محمد کتنی بار آیا ہے؟ فوراً سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، فوراً سورہ آل عمران کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کون سی آواز آئی؟ وما محمد الا رسول۔ اب گنتے جانا، وما محمد الا رسول۔ پھر آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پھر آواز آئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد۔ کتنی بار ہو گیا؟ مہربانی 3۔ اب آیا پھر سورہ فتح کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کتنی بار آیا قرآن میں نام محمد کا؟ پورے قرآن میں مصطفیٰ کا نام 4 بار۔ حیران رہ گیا، جس پہ قرآن نازل ہوا اس کا نام فقط 4 بار۔ کہ یہ کوئی افسانوں کی کتاب نہیں، یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں کہ تخمینوں پر افسانوں پر مبنی ہو۔ کتاب لارب، بھیجنے والا لارب، جو لے آ رہا ہے وہ لارب، جس میں نازل ہو رہی ہے وہ لارب۔ تو اس میں اور ایک ایک لفظ کا وہ خدا ضامن ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اس کی وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو عزیز عالمان میں حیران ہو گیا کہ یہ 4 مرتبہ لفظ محمد کیوں آیا، جبکہ تو ہمیشہ حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ درمیان سے حدیث گزری، اتنی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ لفظ بدل کر یوں کہوں کہ ایک صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ صامت قرآن کے 114 صورتیں ہیں، ناطق قرآن کی 14 صورتیں ہیں۔ تو اللہ نے بیان کر دیا کہ صامت میں لفظ محمد اس لیے 4 ہے کیونکہ اس مشیت نے ارادہ کر دیا تھا کہ ناطق میں بھی محمد 4 ہوتے ہیں۔ جب ہم غزل جو تھے محمد اول باقر العلوم، مولا جواد، مولا مہدی، بآواز بلند السلام۔ مصطفیٰ محبوب کبریا، میں مصطفیٰ محبوب کبریا۔ دنیا کی محبت کی ہوگی، نہیں تو دیکھی ہوگی، نہیں تو سنی ہوگی۔ محبت کی داستانیں، بڑی بڑی داستانیں تاریخ نے دہرائی ہیں۔ آج اس کی محبت دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا، اور اظہار محبت کے بھی طریقے ہیں۔ کبھی اشاروں سے ہوتا ہے، کبھی الفاظ سے ہوتا ہے۔
آئے دیکھے تو صحیح کس انداز سے اس خالق کن نے، قادر مطلق نے کس طرح سے اظہار محبت کیا ہے۔ انبیاء سے مخاطب ہوا تو فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ڈائریکٹ خطاب ہے، توجہ ہے بھائی کیا ہے؟ جب ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے انبیاء سے تو کیا فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور جب نوح سے خطاب ہوا تو فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اچھا یہاں رک کے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہوگی؟ کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ کیوں کہنا پڑا؟ پہلے اس نے دعا مانگی تھی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، غرق ہو رہا ہے، توجہ، یہ میرا بیٹا ہے میری اہل ہے، غرق ہو رہا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل بیت میں سے نہیں۔ قرآن سے کلی قاعدہ مل گیا، اہل بیت نبی ہونے کے لیے بیٹا معیار نہیں، کردار معیار ہے۔ مجھے امام زمان بابا سے بلند صلوات۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آئیں آگے چل، اچھا تھوڑا اپنا محاسبہ تھوڑا کر لیں، آ گئی ہے بات۔ کون غرق ہو رہا تھا؟ بیٹے کے رگوں میں کس کا خون ہوتا ہے؟ آج تو ڈی این اے وغیرہ بھی ٹیسٹ ہو کے پتا چل رہا ہے نا کون حلالی۔ اس زمانے میں ڈی این اے کا نام علی تھا۔ اچھا خیر مجھے یہ اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، فقط مثال آ گئی اور تھوڑا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اور حق ممبر ادا کرنے کے لیے۔ عزیزان من کیا نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا خون غرق ہو رہا ہے۔ کیوں غرق ہو رہا ہے؟ قرآن نے علت بتائی، انہ عمل غیر صالح، اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ اس کے عمل صحیح نہیں۔ میرے دوستو نبی کا خون، نبی کا بیٹا اگر عمل صحیح نہیں تو غرق ہو رہا ہے، اور اگر امت غیر صالح ہو سوچنے کی بات، اگر امت غیر، اچھا پھر جب موسیٰ سے خطاب ہوا تو کیا فرمایا؟ قال یا موسیٰ، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی، اور جب عیسیٰ سے خطاب ہوا تو فرمایا ان بار بلند صلوات۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یعنی جس نبی سے بھی ڈائریکٹ خطاب کیا، کبھی کہا یا آدم، کبھی کہا یا نوح، کبھی کہا یا موسیٰ، کبھی کہا یا ابراہیم یا عیسیٰ، لیکن جب یہ محبت کی رمز سے بتا رہا ہوں، محبت کی رمزوں میں سے ایک رمز یہ ہے کہ معشوق کا کبھی عاشق نام نہیں لیتا۔ جب ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے تو اسے نام لیتے وقت اسے توہین محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے عاشق کا نام کیسے، تو جب مصطفیٰ کی بات آئی تو کبھی فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا طٰہٰ۔ اچھا مجھے بہت کچھ دینا ہے اور وقت تیزی کی طرف جا رہا ہے، بات بلند صلوات۔ اشکر۔ اچھا یہاں تک بات آ گئی، محبت کے ایک زینے تک پہنچ گئے، آئیں محبت کے دوسری زینے کی طرف۔ طٰہٰ، یہ طٰہٰ کیا ہے؟ علماء کا مجمع ہے، 7 سے 8 تفسیروں کے حوالے سے بہت سارے اقوال، ان کو جمع کر کے میں نے مختصراً اشارہ دے، میں نے کہا علماء کا مجمع ہے مجھے فقط اشارہ دینا ہے۔ کسی نے کہا یہ طٰہٰ قائم مقام قسم ہے، بعد والی آیت اس کا جواب قسم ہے۔ کسی نے کہا یہ طٰہٰ پرانے زمانے میں یعنی کون سے قبل الظہور میں یا رجل کی معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور ادھر بھی یا رجل کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کسی نے آکے کہا نہیں طٰہٰ جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، کسی نے کہا نہیں یہ اس میں رسول خدا ہے، اور یہ موجود ہے
آئمہ کے فراہمین وقت نہیں کہ آئمہ کے فراہمین سارے پیش کی جائے. یعنی طہا کیا ہے؟ رسول کا اسم گرامی. اور آپ ہر جمعے کو ایسی دعائیں نطفہ میں پڑھتے ہیں نا, یبن طہا والمحکمات یبن یاسین وزاریات پڑھتے ہیں, مشہور معروف آپ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو طہا کیا ہے؟ اسم مبارک ہے, توجہ کا طالب ہو. پھر کسی نے کہا کہ نہیں, یہ طہا لفیف مفروق ہے اور لفیف مفروق کا فعل امر ہے اور اس وجہ سے وقت کی وجہ سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہاں آ گئی ہے. کسی نے پھر پڑھنے میں بھی اختلاف, کسی نے دونوں کو فتح کے ساتھ پڑھا, کسی نے دونوں کو یعنی طہا کو فتح کے ساتھ, کسی نے طہا کو کسرہ کے ساتھ, کسی نے طہا کو فتح کے ساتھ, ہا کو کسرہ کے ساتھ. یعنی یہ مختلف طریقے. اور دنیا والوں ابھی بھی محمد سمجھ میں نہیں آیا جس مصطفیٰ کے شان میں نازل ہونے والا ایک حرف مفسرین پریشان ہے, حرف ہے, اسم ہے, فعل ہے. جب ایک اسم محمد سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں محمد کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہم جیسا شکل لگی ہے, دو نجاستوں کے درمیان میں پڑ رہا ہے ہم جیسا, دو نجاستوں کے درمیان میں تو پروان چڑھ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے ہم جیسا. کیوں تیرے جیسا؟ جس کو ہم جیسا رسول نے کہا تھا اس نے تو کبھی نہیں کہا. اشکرکم کیا ہے؟ کھایا نہیں. رسول نے یہ جملے تھے یا نہیں؟ یا علی جسم کا جو اسمی روح کا روحی دم کا دمی ہے, انت من دیو انا من کا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بھائی جس کو رسول نے کہا تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں, تو اور میں ایک نور سے ہے, وہ اب پوری زندگی کہتا رہا انا عبد من عبد محمد. تو آگے کہتا ہے ہم جیسا. آپ ایک محبوب نے محبت کا اظہار کیسے, مصطفیٰ کا اظہار محبت, یہ وہ کریم کس طرح سے محبوب سے اظہار محبت کر رہا ہے. تو اب دیکھنا تھوڑی سی معرفت کا جملہ ہے اور وہ مزہ لینا, جب بھی اسی آیت کو پڑھنا وہ مزہ لینا جو میں جس رمز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً مصطفیٰ کے عشق میں وہ آپ کو مزہ آئے گا. آپ آج یہاں عاشقان رسول ہو کے بیٹھے ہوئے ہو, وہی کیا ہے کہ وہ ہمیں نہیں, آج یہاں پہ سارے مل کے عاشق رسول ہو کے بیٹھے ہیں. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. انداز بیان تو دیکھیں, انداز بیان تو دیکھیں. یہ قرآن میں نے تجھے مشقت کے لیے تو نازل نہیں کیا. اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ طہا کی معنی ہے کہ پاؤں کو جما کے رکھنا اور پورا وزن پاؤں پہ رکھنا, یعنی اسی معنی میں طہا آتا ہے. اب یہاں پہ رسول کیا, جب قرآن نازل ہوا تو رسول خدا جو ہے کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت پوری رات عبادت کرتے تھے, کبھی پنجوں پہ, کبھی جو ہے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پوری رات عبادت ہو رہی ہے. اس عاشق کو برداشت نہیں ہوا, اس عاشق کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے معشوق کو ورم پڑے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الی قلیل. میرے حبیب رات کو اٹھ, کیونکہ میں سجدے کے لائق ہوں, اٹھ صحیح لیکن کم. دیکھیں رمز, دیکھیں محبت کی رمز, دیکھنا کیا ہے, اٹھ لیکن قلیلا, کم. پھر سوچا ہو سکتا ہے مصطفیٰ زیادہ پڑھنا شروع کر دے, فرمایا نصفہ, اس رات کا آدھا. پھر سوچا میرا نازک محبوب ہے, پھر فرمایا میرا نازک محبوب ہے, کا نصف امن کس منہ قلیلا, نہیں اس سے بھی کم کر دی. کوئی عام عاشق نہیں, قادر مطلق, لیس کمثلی شیء کا مالک. اچھا آگے چلا, راضی بیٹھے نا محبت کے تیسرے زینے کی طرف جائے. دیکھتا ہوں کتنے زینے میں پار کر سکتا ہوں. اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اب تیسرا جس سے محبت ہوتی ہے, آپ نے دنیا میں مثالیں بولے, مثالیں دیکھی ہوں گی محبت کی بھی ہے کچھ. اچھا بابا بلند سلوات. ساروں نے محبت کی ہے, یہاں فرش اعضاء میں بیٹھنا کیا ہے, محبت کا اظہار تو ہے.
मुस्तफा को राजी करना है। महबूब मुस्तफा कौन है? अहसन। अच्छा, मोहब्बत के तीसरे जीने पे चले। मुस्तफा महबूब किबरिया, जिससे मोहब्बत होती है ना, फिर पता है क्या होता है? उसका उठना, खाना, पीना, सोना, चलना, फिरना प्यारा लगने लगता है या नहीं? यानी उसकी पूरी जिंदगी प्यारी लगने लगती है, ऐसी प्यारी लगने लगती है वो जिंदगी कि वो अगर कसम खाने पे आ जाए ना तो उसकी जिंदगी की कसम खा लेता है। ये तो आम मोहब्बत है, जहां पे मोहब्बत करने वाला कादर मुतलक हो। इस मोहब्बत में हो सकता है कि मोहब्बत के जज्बात में बह जाए, लेकिन वो तो कादर मुतलक है, उसके बावजूद कह रहा है ला उम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ए मेरे हबीब, ला उम्रुका, तेरी हयाती की कसम, कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ला उम्रुका, तेरी हयाती की कसम। आज हुसैनिया रिजा में रिजवी का तारीखी जुमला सुन लीजिएगा अजीजों, जिस मुस्तफा की हयाते तैयबा की कसमें रहमान फुरकान में खाए और कोई नाक से ईमान उस पर हिजियार की फतवे लगा है। अच्छा, नारा अगर मिल के लगा ले तो अच्छा नहीं होगा कि? और अजीजों, ये इमाम बारगाह आप लोगों की है। शिया जहां भी रहते हैं एक जिस्म जान है। जिस्म में से अगर उंगली को तकलीफ हो पूरे जिस्म को महसूस होती है। क्यों हम रोते हैं? कभी पाकिस्तान में शिया शहीद होते हैं, कहीं कभी इराक में, कभी शाम में, क्यों हम जुलूस निकालते हैं? क्योंकि एक जिस्म जान है। तो ये काम भी आप तमाम का बराबर हिस्सा लेना चाहिए। ये हुसैनिया रिजा ये आप लोगों की है, शिया की है, कोई किसी के साथ महसूस नहीं। इसी वजह से आप देख रहे हैं ये भी कुछ दोस्तों की और आप लोगों की मेहनत का ये नतीजा और समरा है जो आप देख रहे हैं। और अब भी कुछ जरूरत है इसमें, और जिसको अल्लाह ने ताकत दी है महबूब मुस्तफा को राजी करो। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसे महबूब, ये तालिब इल्म मिल के काम कर रहे हैं, तो अगर जिसको जितना हो सकता है इसमें ताउन करें। बावाज़ बुलंद सलावत। टाइम आगता हुआ ही जा रहा है। बावाज़ बुलंद सलावत। अच्छा, जीने मुस्तफा महबूबे किबरिया दूसरे। अब जब मोहब्बत और थोड़ी बढ़ती है, मोहब्बत और थोड़ी बढ़ती है, फिर जो जो चीज महबूब के साथ ताल्लुक रखती है, जो जो चीज महबूब के साथ ताल्लुक रखती है फिर वो भी उतनी प्यारी लगती है। जितना ज़हन में महबूब का एहतराम होता है उतना उसके मुतालिकात का एहतराम होता है। तो अजीजों, ये दुनिया में आपने किस्से, कहानियां, दास्तानें तारीख में मौजूद है या नहीं? तवज्जो है। तो अजीजाने मन, मैं मिसाल के बाबुल मिसाल की मिसाल देता हूं। दुनिया में कुछ आशिक गुजरे हैं, ये दुनियावी आशिक गुजरे हैं। उनमें से एक बंदे ने अपने महबूब की तलाश में चलता चलता उसके शहर तक कितने दिनों के बाद पहुंचा। पहुंचने के बाद उसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि कुछ टांगों को फैलाया जाए। जब उसने टांगों को फैलाया, जब दाएं की तरफ फैलाया, सोचा कि हो सकता है महबूब का घर इस तरफ हो। ये तवज्जो कहीं जगह ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। महबूब का घर इस तरफ हो, ये उसकी शान में गुस्ताखी है, ये उसकी तौहीन है। मैं इधर कैसे पांव फैलाऊं?
پھر کبھی دائیں کبھی بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف پاؤں کو پھیلایا، آخر دیکھا ہو سکتا ہے گمان کیا ہو سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے ادھر ہو، آخر مجبور ہو گئے، الٹا لٹک گیا۔ حکماں نے کہا کہ یہ بھی خالق کا اس پر احسان تھا۔ اگر آپ مشی کرتے ہیں جب آدمی چلتا ہے تو اس کا پورا خون جو ہوتا ہے وہ قدموں کی طرف چلا جاتا ہے، اگر جب تک نہ رکے تو وہ آدمی مر بھی سکتا ہے۔ جو آدمی 6-7 دن تک چلے اور نہ رکے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیونکہ پورے جسم کا خون جو ہے ٹانگوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس نے جو الٹا لٹکا تو اس کی وجہ سے اس کی حیات، یہ بھی خالق نے اس پہ کرم کر دیا۔ اس نے سوچا تو اپنے عاشق کے لیے تھا، لیکن اس لیے سوچا تھا کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا اخلاق کے ساتھ کرتا تھا، اس میں 2 نمبری محبت میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یعنی پتا چلا جس سے محبت ہو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ یہ عام محبت کرنے والوں کی داستانیں ہیں، اور جو محبت کے جذبات میں بہ سکتے ہیں امکان ہے، اور نظر بھی آتے ہیں گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتے ہوئے، ہم نے انہیں دیکھا بھی ہے۔ لیکن عزیزان من، جہاں پر محبوب رحمت العالمین، محب رب العالمین، عاشق رب العالمین، معشوق بولو رحمت العالمین، اس جگہ پہ جب متعلقہ سے محبت آ جاتی ہے، جب دیکھا نا اس مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے، فوراً فرمایا لأقسم بہذا البلد وأنت حل بہذا البلد۔ لأقسم بہذا البلد وأنت حل بہذا البلد، اے مصطفیٰ مجھے تیرے شہر کی قسم ہے کیونکہ تو اس میں چلتا ہے۔ مصطفیٰ تیرے شہر کی قسم کیونکہ تو اس میں چلتا ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن دنیا نے نہیں لیے، جس شہر میں مصطفیٰ فقط چلا وہ تو رحمان کے قصبوں کے لائق بن گیا، اور جس میں پوری زندگی محمد پلا۔ جس گھر کے اندر مصطفیٰ پوری زندگی پلتا رہا، بتاؤ اس عاشق کو کتنا محبوب ہوگا وہ گھر۔ اس لیے تو کہا تھا لم یجد یتیما فآویٰ۔ اب راز کی بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ تم نے نہیں پالا ہم نے پالا۔ تو عزیزو فضائل تو کم ہونے والے ہیں نہیں، لیکن کیونکہ آج مخصوص یہ کسی محبوب کی، مصطفیٰ محبوب کبریا، زینے اور بھی ہیں، مصطفیٰ محبوب کبریا، لیکن اس مصطفیٰ کے محبوب کا نام ہے حسین، اور حسین نے جس سے پوری زندگی محبت کرتا رہا اس کا نام ہے اکبر۔ میں پہنچ گیا، اس کا نام ہے اکبر۔ روایات بتاتی ہیں کہ حسین کو بڑا پیارا تھا اکبر، یہاں تک ملتا ہے کہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے کبھی اکبر کی پیشانی چومتے تھے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ آپ کی یہ آنکھیں قبر بطول تک پہنچے، کبھی چھاتی چومتے تھے، اور کبھی کبھی فرماتے تھے اکبر بیٹا جب مجھے نانا رسول اللہ کی یاد آتی ہے میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی، بڑا پیارا، بڑا پیارا، اتنا پیارا کہ جب کبھی کچھ مانگا حسین نے دے دیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یعنی جس کی موسم ہی نہیں تھی وہ چیز مانگ لی، کہا بابا مجھے انگور چاہیے، کہا بیٹا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جنت سے انگور آ گئے، اکبر نے کھائے۔ جوانوں کے لیے خاص آج کا مسئلہ، عزاداروں ہوتے آئے اور آج زہرا کو پرسا دے، اور جو کچھ مانگنا ہے آج مانگ لیجئے گا، اکبر کا بڑا صدقہ ملتا ہے۔ اللہ
अल्लाह। एक मरतबा क्या हुआ, कोई बंदा मदीने में आया और आके फरमाया कि मौला, मैंने सुना है अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया है जो हम शिकले पैगंबर है, रसूल की ज़ियारत का शौक हुआ है, उसे बुलाएं, हम उसकी ज़ियारत करें। मौला ने फरमाया जाओ अकबर को ले आओ। अज़ादारों, जैसे अकबर आया ना, इसकी नीयत तब्दील हो गई। कहा मौला मेरे लिए भी दुआ करे, अल्लाह मुझे अकबर जैसा बेटा दो, मुझे अकबर जैसा बेटा दो। मौला ने फरमाया अगर ऐसे अल्लाह बेटे देता है तो इम्तिहान भी बड़े बड़े लेता है। आ गया ये शहजादा करबला। मक्तल बताती है सुबह से लेकर असर आशूर तक जब कोई आया है ना मौला के पास, मौला इजाजत चाहिए, मौला ने डायरेक्ट इजाजत नहीं दी। किसी को कहा तू मेरा मेहमान है, तू रुक जा। किसी को कहा तू तो मेरा बचपन का साथी है, साथ खेलते थे, तू रुक जा। किसी को कहता था कि तू तो सिपह सालार है, रुक जा। अज़ादारों, जब अकबर की बात आई ना, कहा बेटे जा अल्लाह के हवाले, लेकिन बीवियों से मुलाकात कर लेना। अज़ादारों, अकबर पड़ा है खयाम के अंदर, सारों से मुलाकात की। पालने वाली माँ नहीं, असल माँ के पास आया। अम्मा इजाजत है, ये जुमले हैं। आप बेटा इजाजत तो देती हूँ हुसैन की, सो जाऊं, रोकूंगी नहीं, लेकिन बेटा माओ की कुछ हसरतें होती हैं, मेरी भी हसरत थी और कुछ नहीं, ये एक जोड़ा है, ये तेरा पहन के तो दिखाओ। अकबर ने जोड़ा पहना, कहा अब थोड़ा खयाम में चल के दिखा। अज़ादारों, जैसे अकबर ने चलना शुरू किया, वीडियो की तरफ देख के ले लाले फरमाया देखो मेरा अकबर कितना सोना लग रहा है। देखो मेरा अकबर कितना सोना लग रहा है। अज़ादारों, ये मिंबर हुसैनी है, यहाँ पे रिया करने वाले पे मैं लानत करता हूँ। ये रिया का नहीं, रिवायत का मिंबर है। ये मिंबर क़यामत के दिन मेरी गवाही देगा। मैं पाकिस्तान में अकबर का मसाइब कम पढ़ता था, इस वजह से नहीं कि मोमिन बेहोश हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस वजह से कि हो सकता है किसी के करीब सजाद बैठा हो और देख के कहे तुझे क्या पता कि अकबर उतरा कैसे था। अल्लाह, बस आपकी आहे कब्र बतूल तक पहुंचे। अकबर ने सारी बीवियों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद रावी रिवायत करता है मैंने देखा कई बार कनात का पर्दा उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था। मैं देखता था जब कनात का पर्दा उठता था ना, देखता था कोई अकबर की छाती चूम रही थी बीवी, कोई अकबर की पेशानी चूम रही थी, कोई अकबर का हाथ चूम रही थी, कोई ये कह रही थी काश मदीने वाली सुगरा होते। अल्लाह, बस अकबर तैयार हुआ, तैयार होके बाहर निकला। बाप ने देखा, देख के फरमाया ए अल्लाह गवाह रहना, आज उसको भेज रहा हूँ अशबहुन्नास से खलकन व खुलकल व मंतकल बिन नबी का, जो तेरे नबी के मुशाबे है, बोलने में, चलने में, खुल्क में, खल्क में। हाँ आजादारों, जैसे अकबर गया मैदान जंग की, बड़ी जंग की। आजादारों, अकबर की जंग पे हुसैन की निगाह थी, हुसैन के चेहरे पे लैला की निगाह थी। अब आप नजर कशी कर देना, मक्तल आपके सामने है, हुसैन के चेहरे पे लैला की निगाह थी। अचानक बीबी ने देखा हुसैन जैसे साबिर इमाम के पेशानी पे परेशानी के बल जाहिर हुए। करीब आके कहा बता अकबर की तो खैर है, बता मेरे अकबर की तो खैर है, अकबर की खैर है, लेकिन माओ की दुआएं जल्दी कबूल होती है। मेरे लाला रसूलुल्लाह से सुना था जल्दी कर दुआ मांग, जो मते मुकाबले है। मैं हुसैन नहीं चाहता कि हुसैन नहीं चाहता अकबर की शहादत इसके हाथों हो। अज़ादारों, फौरन लैला ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, और आदम से हवा को मिलाने वाले, और आदम से मूसा को मिलाने वाले, मुझे अकबर मिला। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, अकबर दहलीज़े ख़याम में था। देख के फरमाया बाबा
بابا اگر ہو سکے نا ایک گھونٹ پانی کا بابا ہو سکے نا ایک گھونٹ پانی کا تھوڑی منظر کشی. خدا را میں نے کہا ہے اکبر کے مصائب میں جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اتنا جملہ بتا دیتا ہوں منظر کشی کر دینا. کون سا بیٹا مانگ رہا ہے جس نے پوری زندگی جب کچھ مانگا رسول کے محبوب نے اسے دیا. آج زیادہ کوئی سوال نہیں کہا بابا ایک گھونٹ پانی کوئی بڑا سوال نہیں. اسے نے کہا اکبر کریمہ میرے منہ میں اپنی زبان رکھ. بس زبان رکھنے کی دیری تو قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. العظمت للہ. بس آزاد بس تیار ہوا یہ اکبر. پھر دوبارہ جنگ کے لیے پہنچا. جنگ بڑی جنگ کی. شہادت نہیں پڑھوں گا چند جملے آخر کے سن لیجیے گا. سانس لے لے. یہ سجاد کی سنت ہے کہ 40 سال تک روتا رہے. ہمارے بس کی بات نہیں. بس آزادانہ نے اسے ایک مرتبہ کسی ظالم کا ایسا وار ہوتا ہے اکبر گھوڑے کے آگے کی طرف گرتا ہے. گھوڑے کی گردن میں اکبر کی بازو ہے اور گھوڑے کو پتا نہ چلا کہ میں دشمن کے نرگے میں جا رہا ہوں یا دوستوں کے نرگے میں. اب میں یہ نہیں پڑھوں کیا کیا ظلم ہوا. بس اتنا پتا چلا گرتے وقت کہا تھا یا بتا بابا آئیے گا میری مدد کے لیے. ازادارو جیسے اکبر نے اس جگہ پہ آیا ہے میرا مولا حسین. جب دیکھا نا اکبر کی لاش کو دیکھا ازادارو کیا کیا. اگر یہ لفظ نہ ہوتے میں نہ پڑتا. اکبر کا سر مبارک اٹھایا اپنی زانوں پہ رکھ کے وضع خطو اللہ خطی اپنی رخسار کو اکبر کی رخسار کو اپنی رخسار کو اکبر کی رخسار پہ رکھا اور ایسا جملہ بولا کہ کسی شہید کے جنازے پہ نہیں بولا. فرمایا قتل اللہ قومن قتلوا اکبر اللہ اس قوم کو قتل کرے اور جس نے تجھے قتل کیا. ازادارو بس باتیں ہو رہی تھی اتنے میں والد کے پاس میں نے دیکھا خیال کا پردہ ہٹا. ایک بیوی ہے جو دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ بیوی کون ہے. علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. ازادارو اگر یہ جملے نہ ہوتے یہ بے کرتا فجاعت وانقبض علیہ بیوی جیسے آئی اکبر کے اوپر اپنے آپ کو منہ کے پر لایا جیسے گرانے کی ضرورت تھی. وہ حسین اس کے پورے بال سفید ہو گئے تھے. آج اکبر کی بیٹی بھول گیا